توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اخترني واختار أصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، محرم الحرام کا دوسرا جمعہ چل رہا ہے. تو جب یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ اہل بیت کی وجہ سے یا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے تو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو مراتب ہیں ان کی نفی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے مجھے چنا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری جماعت یعنی میرے صحابہ کو چنا. تو جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ ناسمجھ، کچھ ایسے لوگ جن کو اپنے صحابہ کی عظمت کے بارے میں، جن کو اپنی صحابہ کی شان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا، وہ طرح طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح تمام انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تو اسی طرح تمام انسانیت میں سے انبیاء کے بعد اللہ نے میرے صحابہ کو چنا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ نظر علی قلوب العباد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں کے اوپر نظر کی. وخیر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی قلوب العباد، اور سب سے بہتر دل
جو اللہ کو نظر آیا وہ آپ علیہ السلام کا دل تھا. فاصطفاہ لنفسی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو چن لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں سے آپ علیہ السلام کو چن لیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر نظر کی انسانیت میں سے، تو پیغمبروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جماعت چنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. تو پھر صحابہ میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی. تو جس طرح سب سے پہلی فضیلت خلفائے اربعہ کو ہے، تو پھر ان کے بعد ان صحابہ کو ہے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. پھر ان کے بعد ان صحابہ کو فضیلت ہے جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے. پھر ان کے بعد ان صحابہ کی عظمت ہے، ان صحابہ کی فضیلت ہے جو جنگ احد کے اندر شریک ہوئے. ان کے بعد ان صحابہ کو عظمت ہے، ان صحابہ کی فضیلت ہے جو بیعت رضوان کے اندر شامل ہوئے. پھر اس کے بعد ان صحابہ کی عظمت ہے جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے. پھر ان کے بعد ان صحابہ کی عظمت ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد شریک ہوئے یا فتح مکہ کے بعد شریک ہوئے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں، ایمان کی حالت میں آپ علیہ السلام کی زیارت کی ہو، جس نے آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا ہو. صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا اقرار کیا ہو. صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے آپ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر اپنا تن من دھن قربان کر دیا ہو. صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان لانے کے بعد کبھی بھی آپ علیہ السلام کی نافرمانی نہ کی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کی جو عظمت ہے، صحابہ کی جو رفعت ہے، جو شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک بہت بڑا انعام ہے. تو صحابی گویا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کو چنا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت میں سے آپ کے صحابہ کو چنا. اسی طرح صحابہ کو آپ علیہ السلام نے چنا. تو یہ صحابی جو ہے یہ کوئی اپنی محنت سے نہیں بنتے، اپنی عبادت سے نہیں بنتے، اپنی ریاضت سے نہیں بنتے، بلکہ جس طرح نبوت ایک اللہ کا فضل ہے، تو اس طرح صحابی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے. اب اگر کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرے، ساری زندگی ریاضت کرے، ساری زندگی اللہ کے راستے میں عبادت کرتا رہے، جہاد کرتا رہے، وہ کبھی بھی صحابی نہیں بن سکتا. کیونکہ صحابی کے لیے آپ علیہ السلام کی صحبت ہونا ضروری ہے. صحابی کے لیے آپ علیہ السلام کا حالت ایمان میں، بیداری کی حالت میں آپ کی زیارت ہونا لازم ہے. تو اسی وجہ سے اب آپ علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں، تو کوئی شخص اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے وہ صحابی نہیں بن سکتا. تو صحابہ کرام نے کی جو جماعت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، یہ کوئی اتفاقی طور پر نہیں تھی، بلکہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر اللہ نے آپ کو نہیں دیا، بلکہ صحابہ کرام
مختلف ادوار میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں آتے چلے گئے۔ کوئی حبشہ سے اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مؤذن رسول بنا دیتے ہیں، کوئی روم سے اٹھتا ہے، کوئی سلمان فارسی ایران سے اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی صحبت میں لا کر، آپ کی غلامی میں دے کر پھر ان صحابہ کی ایسی تربیت کرتے ہیں، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں، وہ دنیا کے جس خطے میں بھی جائے، تو صحابہ کرام کے پاؤں لگتے ہیں، قدم لگتے ہیں، تو اسی جگہ پر دین کی شمع روشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو صحابہ بڑی عظمت والی جماعت ہے۔ صحابہ ایسی جماعت ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس دین کو پھیلانے کا سبب بنے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی ایسی تربیت کی کہ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ صحابی النجوم بأیکم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں کہ تم جس صحابی کی بھی پیروی کر لو گے انشاءاللہ تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ پھر فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر فرمایا کہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے، پھر فرمایا جو اس کے بعد کا زمانہ ہے تابعین کا وہ بہترین زمانہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، جو گالی دے گا وہ حالت کفر میں مرے گا، جو نعوذ باللہ آپ کی شان کے اندر گستاخی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا، وہ فاسق فاجر ہو کر مرے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو عام طور پہ لوگوں سے غلطی اس بات کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہیں صحابہ کو تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے اندر یہ اختلاف تھا، یہ بات اختلاف کی تھی، لیکن ہم نے تاریخ کو نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے تو قرآن کو دیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کا امتحان لیا۔ جیسے ہمارے مدرسوں کے اندر عام طور پر رواج ہے، ہر مدرسے کے اپنے اپنے اصول اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں کہ جب شروع سال ہوتا ہے، تعلیمی سلسلہ کا سال جو شروع ہوتا ہے تو ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے ہر بچے سے، اس قابلیت کی بنیاد کے اوپر آپ ایک استاد اپنے طالب علم کو، جو نئے طالب علم آتے ہیں تو اس وقت تک نہیں بٹھاتا جب تک وہ امتحان میں کامیابی حاصل نہ کر لے، کیونکہ ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو طالب علم آئے گا وہ انتہائی درجے کا ذہین ہو، اس کے اندر سمجھ بوجھ ہو، وہ سمجھتا ہو، وہ بات کو نقل کرنے والا ہو، وہ بات کو سمجھنے والا ہو۔ جب یہ ساری کی ساری خصوصیات اس طالب علم کے اندر پائی جائے گی تو پھر جا کر مدرسے کے اندر اس کا داخلہ ہوتا ہے۔ تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کا امتحان لیا۔ اپنے صحابہ کا امتحان لیا، امتحان کس بات کا؟ للتقوی، تقوی کا امتحان لیا۔ پھر فرمایا کہ وعد اللہ حقا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لہم مغفرۃ واجر عظیم اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المفلحون۔ پھر فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو پھر قرآن نے ایک جگہ پر نہیں بلکہ بہت جگہوں پر قرآن نے صحابہ کی صفات کو بیان کیا، قرآن نے صحابہ کی خصوصیت کو بیان کیا کہ میں نے ایسی جماعت دی اللہ کے نبی کو کہ قرآن خود ان کی تعریف کرنے کے اوپر مجبور ہو گیا۔ تو اب جو شخص، جو بدبخت نعوذ باللہ صحابہ کی توہین کرتا ہے،
وہ دراصل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی توہین کرتا ہے، وہ دین کی توہین کرتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ یہ صحابہ کا جو گول دستہ ہے، صحابہ کی جو جماعت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے محنت کر کے اس باغ کو تیار کیا، کیسے زخم کھا کر صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، کیسے انہوں نے اپنا خون دے کر، اپنی اولاد کو قربان کر کے، اپنا وطن چھوڑ کر اس صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، اس کو معلوم نہیں۔ تو جب انسان اپنی نظر سے سوچتا ہے تو پھر اس کو فلاں صحابی بھی نعوذ باللہ برا لگتا ہے، فلاں صحابی بھی برا لگتا ہے۔ تو جب وہ ایمان سے سوچتا ہے، قرآن سے سوچتا ہے، حدیث سے سوچتا ہے، تو پھر اس کو ہر صحابی عادل لگتا ہے، اس کو ہر صحابی عابد لگتا ہے، اس کو ہر صحابی زاہد لگتا ہے، اس کو ہر صحابی متقی لگتا ہے، اس کو ہر صحابی مجاہد لگتا ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات اللہ نے آپ کے صحابہ کے اندر جمع کر دی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ جو مشہور لفظ ہوا وہ صحابی، صحابہ۔ کیوں؟ کہ صحابہ عابد بھی تھے، صحابہ عبادت کرنے والے تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ متقی بھی تھے، وہ مربی بھی تھے، لیکن لفظ صحابی کے اندر یہ ساری کی ساری خصوصیات جمع ہو گئی ہیں۔ اور صحابہ کرام کے اندر جو اختلاف ہوتا تھا، اختلاف رائے ہوا کرتا ہے، تو ایک آدمی تھے اللہ والے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اختلاف رائے نہ ہو تو دو باتوں کی وجہ سے اختلاف رائے نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جہل ہوں، تو ان کے اندر اختلاف رائے رکھنے کی کوئی طاقت نہ ہو، کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو، تو جہاں پر جہالت ہوگی وہاں پر اختلاف رائے نہیں ہوتا۔ ایک نمبر یہ۔ نمبر دو یہ فرمایا جہاں پر اختلاف رائے نہ ہو وہاں پر سمجھو کہ یہ منافقت ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر رائے کا اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن اس اختلاف رائے کی وجہ سے وہ کبھی اپنے اندر حسد نہیں رکھتے تھے، وہ کبھی دشمنی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کی تربیت اللہ کے نبی نے ایسی کر دی تھی۔ وہ جہاں پر بھی جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فتح کے دروازے کھول دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزرے، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے سلام کیا تو حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا۔ ایک سلام کیا تو حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر حضرت عمر پریشان ہو کر، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا ہوا تھا۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں کہ میں آ رہا تھا، عثمان کو سلام کیا، لیکن عثمان نے میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ عثمان مجھ سے ناراض ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، مجھے نہیں معلوم کہ عثمان کیوں ناراض ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب دونوں عظیم ہستیاں چل کر حضرت عثمان کے پاس آتی ہیں، ان کو سلام کرتی ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے عثمان، کیا تو عمر سے ناراض ہے؟ عمر نے تمہیں سلام کیا، تم نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ایک سلام، اگر ہم کسی کو سلام کریں وہ جواب نہ دے کوئی بات نہیں، ہم کہتے ہیں اگلی مرتبہ اس کو سلام نہیں کریں گے۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، وہ جہاں اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے۔ سلام کا حکم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آتے تھے اور سوال کرتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو سلام کرو۔ فرمائے کہ اگر دو بھائی جا رہے ہوں، درمیان میں کوئی درخت آ جائے، کوئی درمیان میں عمارت آ جائے، پھر دونوں بھائی آپس میں ملاقات کریں، اللہ کے نبی کا حکم ہے وہ پھر سلام کریں۔ یہ خصوصیت تھی صحابہ کے اندر۔ حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا،
تو حضرت ابو بکر بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے پوچھنے کے لیے کہ آپ کیوں ناراض ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا اے امیر المؤمنین، مجھے نہیں معلوم کہ عمر نے مجھے کس وقت سلام کیا، مجھے معلوم ہوتا تو عمر کی تو عظیم ہستی ہے، عمر تو وہ ہے جس سے شیطان ڈرتا ہے، عمر تو وہ ہے جو مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے، ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے شیطان ان سے دور بھاگ جاتا ہے، تو میں کیوں سلام کا جواب نہ دوں؟ اے امیر المؤمنین، میں نے ان کا سلام نہیں سنا، لیکن میں ایک سوچ میں تھا۔ سوچ کیا تھی؟ سوچ یہ تھی کہ آپ اب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے، اب ہم کس سے پوچھیں گے مسائل؟ ہم کس سے سوال کریں گے؟ میں نے ایک سوال کرنا تھا، وہ سوال مجھ سے رہ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، سب کچھ تبلیغ کی، لیکن میرا ایک سوال رہ گیا۔ وہ سوال یہ رہ گیا کہ قیامت کے دن انسان کی بخشش کس بنیاد کے اوپر ہوگی؟ قیامت کے دن انسان کی بخشش کس بنیاد پر ہوگی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کلمے کی بنیاد کے اوپر انسان کی بخشش ہوگی جو کلمہ میں نے اپنے چاچا کو پیش کیا، ابو طالب کو پیش کیا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جو آپ کا سوال ہے آج میں نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ میں نے کہا اختلاف رائے کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر آپس کے اندر دشمنی نہیں تھی، لیکن بعض منافقین نے، بعض اہل یہود نے صحابہ کرام کی عظمت کو تار تار کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کہا یہ تو ہر وقت لڑائی کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے۔ نہیں، ہم نے صرف قرآن کو دیکھنا ہے کہ قرآن صحابہ کی شان کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن صحابہ کی عظمت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے، ہماری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہی ہے۔ ایک بندے نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ اچھے تھے؟ نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ اچھے تھے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز اچھے تھے؟ تو عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا، تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ سن کہ امیر معاویہ کی ایسی شان ہے کہ امیر معاویہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے جہاد کا سفر کیا، اس گھوڑے کے نتنوں کے اندر جو مٹی چلی گئی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے اچھی ہے۔ وہ مٹی بھی عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ وہ مٹی عمر بن عبدالعزیز سے اچھی ہے۔ کیوں؟ حضرت امیر معاویہ کے دور میں لڑائی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور حضرت امیر معاویہ کے آپس میں لڑائی ہو گئی، بعض منافقین کی وجہ سے، یہودیوں کی وجہ سے لڑائی ہو گئی تھی۔ اس نے یہ سوال کیا کہ ان کے زمانے کے اندر لڑائی کا زمانہ تھا، لڑائی ہوتی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے اندر کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی فساد نہیں تھا، امن تھا، ہر کوئی امن اور سکون سے رہا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے اس نے سوال کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ جو مٹی امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر گئی وہ مٹی عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی سے اچھی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا یہ مرتبہ ہے، صحابہ کرام کا یہ مقام ہے۔ تو اب ہم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہم صحابہ کرام کے اختلاف کو بیان کریں، ہم نعوذ باللہ صحابہ کی شان میں گستاخی کریں۔ اگر کوئی شخص کرے گا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں کہ جس کی بھی تم اقتداء کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی کے راستے تمہارا قدم چومیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو چناؤ ہے، صحابہ کرام کا جو انتخاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں، صحابہ کی وجہ سے یہ دین ہمیں ملا، صحابہ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی پہچان ملی، صحابہ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی سیرت ملی،
صحابہ کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، صحابہ کی وجہ سے ہمیں حدیث ملی، صحابہ کی وجہ سے ہمیں یہ جو ہماری زندگی ہے، اسلامی زندگی ہے، یہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجہ سے ملا۔ تو لہٰذا جہاں ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں گے وہاں ہم اپنے صحابہ کا بھی تذکرہ کریں گے۔ کیوں کہ اہل بنیاد بھی، اہل بیت یہ بھی آپ علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، اور صحابہ کی جماعت بھی آپ علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے۔ دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم کسی ایک کی نفی نہیں کر سکتے، ہم کسی ایک کو شان میں نعوذ باللہ گستاخی نہیں کر سکتے، سارے صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو سمجھیں کہ انہوں نے اس دین کے لیے کتنی محنتیں کی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ دعا ہے کہ جو کچھ سنا کہا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔